والضحى واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، حضور کا حلیہ مبارک کیسے تھا، میرے کریم آقا کا چہرہ کیسے تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھیں اور حضور کی چشم نرگسیں کیسی تھیں، سرکار کے گیسو کیسے تھے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا رنگ مبارک سرخ و سفید تھا، حضور حسن ملاحت کے مالک تھے۔ اب اس بات کے ساتھ یہ شعر تو بنتا ہے، اے حسن ملیح خود شور بجہاں کر دی، دل بردی و جاں بردی بےتاب و تواں کر دی۔ سر اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک حضور کے جسم مبارک سے ایسے نور ظاہر ہوتا تھا، لگتا ایسے تھا کہ حضور کا پورا جسم مبارک چاندی میں ڈھال دیا گیا۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کی چشم نرگسے، حضور کی چشم نرگسے کا حلیہ سفید تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تھا تو مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹوا لیے تھے۔ ادھر احد ہو، بدر ہو، خیبر ہو، خندق ہو، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے جاتے ہیں، گردنیں کٹواتے جاتے ہیں۔ کوچہ کوچہ میں مہکتی ہے یہاں بوئیں قمیص، یوسفستان ہے ہر ایک غوشۂ کنعان عرب۔ اب ترجمہ میں کر رہا ہوں، سبحان اللہ آپ نے کہنی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس گلی میں بیٹھتے تھے ان کے جسم کی خوشبو، قمیص کی خوشبو اسی گلی تک رہتی تھی۔ یوسفستان ہے ہر ایک غوشۂ کنعان عرب، مگر یہاں رسول اللہ کا کمال یہ ہے، رسول اللہ کا مقام یہ ہے کہ حضور بیٹھے مدینے میں ہوتے تھے، حضور کے جسم کی خوشبو پورے عرب میں پھیل پھیل جایا کرتی تھی۔ حور سے کیا کہیں، موسیٰ سے مگر عرض کریں، ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کا ہر نبی حسین ہے، اس لیے کہ حسن لازمہ نبوت میں سے ہے، تو اللہ کا ہر نبی حسین ہو کر اس کے دیدار کا متلاشی نظر آتا ہے، مگر یہاں رسول اللہ کا مقام یہ ہے کہ یہاں خود خدا مصطفیٰ کے حسن کا تعلیم نظر
لکھا ہے تھوڑے جگڑے تھوڑے کھاندریاں تیرے نام تو مفت بکاندریاں تیری باندیاں دی میں باندریاں اندر دے کٹیا نا ندب۔ پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مدینے پہنچی ہے، پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مدینے پہنچی ہے اور رو رو کر کہتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں۔ ہاں پھر حضرت خواجہ اویس کرنی ہے آپ کی یہ شان ہے یہ مرتبہ ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں حضرت اویس کرنی آئیں گے تب اللہ 72,000 فرشتوں کو اویس کرنی کا ہم شکل بنا دیں گے اور درمیان میں حضرت اویس کرنی خدا کی بارگاہ میں موجود ہوں۔ آپ کی یہ شان ہے یہ مرتبہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک نبی نے ماں کی خدمت کرتے ہیں، جب رات کا وقت ہو جاتا تو ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ماں تھوڑی دیر کی مہلت تو دو نا، حضور کے مدینے جانا چاہتا ہوں، انہی گنہگار آنکھوں سے حضور کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ماں کہتی ہے بیٹے اگر آپ مدینے رخصت ہو گئے پیچھے میری موت کا وقت آ گیا، میرے وصال کا وقت آ گیا، میرا جنازہ کون پڑھائے گا، قبر کی موری کو کون بند کرے گا، جنازے کو کندھوں پر کون اٹھائے گا، تو بس ماں کا فرمان سنتے ہی خاموش ہو جاتے مگر دل میں پھاٹے مارتا عشق رسول کا سمندر ہو جاتا۔ ماں سو جاتی، حضرت اویس کرنی کرن کی گلیوں میں چلے جایا کرتے، ہر ایک مکہ سے آنے والے تاجر کو بٹھا کے پوچھا کرتے یار تم میں سے کوئی تو ہو جو بتا دے حضور کا حلیہ کیسے ہے، یار کوئی تو ہو جو بتا دے حضور کی چشم نرگس سے کیسی ہے۔ ارے پھر کوٹ کے گھوٹ نے نقشہ کھینچ کے لکھا تتی تھی جو پھر جوہدار پھرا ایک سندھ پنجاب تے مار پھرا ہر شہر نگر بازار پھرا متیار ملن کا انسان سبب، متیار ملن کا انسان سبب۔ پھر ساری رات کرن گلیوں میں چکر لگاتے گزر جاتے، سارا دن ماں کی خدمت میں گزر جاتے۔ ارے 15 سال کے بعد ماں نے دیکھا کہ بیٹا تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، حتیٰ کہ پیٹ کمر کو جا لگا ہے، ہاتھوں سے چمڑا نیچے لٹک رہا ہے، جلد اتر چکی ہے، کیا حالت بنا رکھی ہے۔ ماں نے دیکھا تو ماں کی دھاڑ نکل گئی، کہا بیٹے اپنی آقا سے اتنی محبت کرتا ہے حتیٰ کہ عرض کی ماں جب سے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہے جان بھی حضور کے قدموں میں قربان، دل بھی حضور کے قدموں میں قربان، جان بھی حضور کے قدموں میں قربان، دل بھی حضور کے قدموں میں قربان۔ یارو اب مدینہ رسول پہنچے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی تو ہو جو حضور کا دیدار کروا دے۔ صحابہ نے کہا وہ سامنے حضور کا گھر ہے۔ حضرت اویس کرنی گئے اور دروازے کو دستک دی، باہر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اب دروازہ کھلے گا، 15 سال کے بعد حضور کے چہرے کا دیدار کروں گا۔ ارے دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ اندر سے آواز آئی کون ہو، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو۔ عاشق رسول نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ بکریاں چرانے والا چرواہا ہوں، نام اویس کرنی رکھتا ہوں، کرن کی گلیوں میں رہنے والا فقیر ہوں، نام اویس کرنی رکھتا ہوں، بس ایک جھلک حضور کے چہرے کی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی کہ
حضور کے قدم وہیں ٹک گئے، حضور کے قدم وہیں رک گئے، ٹک گئے اور پوچھا کہ یہ تو بتاؤ میرے دروازے پہ آیا کون تھا، یہ تو بتاؤ کہ میرے دروازے پر آیا کون تھا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ گدری پہننے والا فقیر تھا، بکریاں چرانے والا چرواہا تھا، نام ویسے کرنی رکھتا تھا، بس آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ حضور نے پتا کیا کہا؟ حضور نے کہا وہ ہمارے گھر آیا ہے اور جاتے جاتے تحفے کے لیے نور چھوڑ گیا ہے، جاتے جاتے تحفے کے لیے نور چھوڑ گیا ہے۔ ہاں تیرا وقت ملندا اوسی پھول ساڑے ویڑے اوسی رنگ ہجر دے سخت ستایم اکھیاں رووے دل کو لاوے دلڑی جھکتی تر پاوے رات بھی ہاں آرام نہ آوے میں جھک تو ہاتھ دیوار اٹھایم مل سے یار فرید کڈاہی دور تو ہاواں کڑ آہی پھولڑ تیری سجنے رہے تانا گھڑیاں چاہی بہوں کھپ کھپ کرن آہی بہوں تب اٹھن واہی بہوں واہی پدل درڑی لٹی دل لٹتے یارا ہی پھٹی گزری فرید آخر عمر آئی نہ دل پر بھی خبر تتا عشق بہوں گزرے سن دلو کہن نہ پیش ایو سن جان جگر تن پارے سینہ محض لبیرا ہاں سڑ گیم جل گیم مر گیم تھل گیم نہ یار فرید نہ آئے۔ نعرہ